السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام کا مطالعہ جاری ہے، اور اس میں ہم جو اہم باب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ خاندان بنو امیہ کے بارے میں ہے، جو ان کا دور حکومت تھا۔ اس میں ابھی تک ہم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں پڑھا۔ اب اس مضمون میں ہم عبد الملک بن مروان، یہ بھی بنو امیہ کے خاندان کے بڑے اہم حکمران تھے، ان کا حال ہم اب شروع کر رہے ہیں۔ یہ ان کا دور ہے 65 تا 86 ہجری بمطابق 684 تا 705 عیسوی۔ تعارف: مروان کی اچانک موت پر اس کا بیٹا عبد الملک تخت و تاج کا وارث بنا۔ اس کا بچپن اور شباب مدینے کے اہل کمال کی صحبتوں میں گزرا تھا، اس لیے علم و کمال میں نام پیدا کیا کہ اپنے زمانے کے ممتاز ترین علماء و فضلاء میں شمار ہونے لگا۔ کمال علم کے علاوہ وہ ایک بلند پایہ مدبر، حوصلہ مند اور مستقل مزاج سیاستدان بھی تھا۔ جب اس نے خلافت کی باگڈور سنبھالی تو بنو امیہ کی حکومت چند روز کی مہمان نظر آتی تھی۔ ہر طرف بغاوتیں اور سورشیں برپا تھیں۔ حجاز اور عراق نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی۔ علاوہ بنی محبان اہل بیت کی کئی ایک تحریکیں وجود میں آ چکی تھیں، یعنی بنو امیہ کے جو مخالف تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی کئی ایک تحریکیں محبان اہل بیت کی وجود میں آ چکی تھیں، جو بنی امیہ کے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں۔ ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی امام معاویہ کے دور سے، مگر عبد الملک نے اپنے تدبر اور دور اندیشی سے ان سب مشکلات پر ایک کے بعد دیگرے قابو پا لیا اور دشمنوں کا قلع قمع کر کے اموی سلطنت کی بنیادوں کو پھر سے استوار کیا۔ اسی وجہ سے خلافت بنی امیہ کا حقیقی بانی شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ گرتی ہوئی حکومت کو دوبارہ سہارا دیا اور سنبھال لیا اور مضبوط بنایا۔ عبد الملک کا عہد سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ دور اول 65 ہجری تا 73 ہجری تک، اس میں عبد الملک اور عبداللہ بن زبیر دونوں اپنی اپنی جگہ خلیفہ تھے۔ یعنی اس دور میں کچھ علاقوں کے خلیفہ یہ تھے عبد الملک، اور دوسرے کچھ علاقوں کے عبداللہ بن زبیر تھے، مگر عبد الملک نے اپنی سیاست اور شجاعت سے عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر کے تمام عالم اسلام کو اپنے زیر حکومت متحد کر لیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ عبد الملک مروان حاکم بن گیا تھا، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا عبد الملک یہ حاکم بن گئے تھے، اور یہ پورے علاقے کے حاکم بن گئے تھے، کیا عراق، کیا شام، کیا حجاز۔ عبداللہ بن زبیر کے انتقال کے بعد یہ پورے علاقوں کے شام، عراق، حجاز اور مصر وغیرہ سب کے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دوسرا دور 73 ہجری سے 86 ہجری تک، اس میں عبد الملک نے بلا شرکت غیر حکومت کی، اور یہ دور اس کی فتوحات و اصلاحات اور تنظیمات کا دور ہے۔ عراق کی فتح عراق مسلسل جنگوں اور مذہبی و سیاسی تحریکوں پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اہل عراق نے ابن زیاد کو بھگا کر باہمی صلاح مشورے سے اپنے ولی چن لیے تھے اور مکہ میں وفد بھیج کر عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تھی۔ مروان نے ابن زیاد کو پھر سے عراق سر کرنے کی مہم پر روانہ کیا اور وعدہ کیا کہ جس قدر علاقہ تم فتح کر لو وہ تمہارے ہی قبضے میں رہے گا۔ چنانچہ اس نے مروان کی زندگی ہی میں جزیرہ فتح کر لیا۔ عبد الملک نے نہ صرف اس کی تقرر ہی کو بحال رکھا بلکہ مزید کمک روانہ کر کے حکم دیا کہ فوراً عراق کی جانب پیش قدمی کرو۔
یعنی شام میں تو پوری طرح حکومت تھی ان کی، لیکن عراق میں ابھی تک مکمل حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، جس کو قائم کرنے کے لیے مروان نے ان کو پھر بھیجا۔ توابین، ابن زیاد عراق کے ایک سرحدی شہر عین الوردہ میں پہنچا تو اسے 6000 کوفیوں پر مشتمل ایک ایسی جماعت سے سابقہ پڑا جنہیں عامل یا امیر نے نہیں بھیجا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو توابین کے نام سے پکارتے تھے۔ توابین کے لفظی معنی ہیں توبہ کرنے والے۔ اس فرقے کے رئیس ایک ممتاز صحابی سلیمان بن سرو تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہدائیوں میں سے تھے۔ یزید کے عہد حکومت میں انہوں نے ہی حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ ان کا گھر شیعان علی کا مرکز تھا، یعنی حضرت علی کی حمایتیوں کا مرکز تھا وہ۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے انہی کی امداد و اعانت سے 18,000 کوفیوں سے حضرت حسین السلام کی بیعت لی تھی۔ یہ ہم جانتے ہیں، پچھلے بابوں میں گزر چکا ہے۔ یزید کے وفات کے بعد ابن زیاد شام بھاگ گیا تو یہ لوگ قصاص حسین رضی اللہ عنہ کی علانیہ دعوت لے کر اٹھے اور 6000 کی جمعیت کے ساتھ شام کو چل دیے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ سانحہ کربلا کا سب سے بڑا مجرم ابن زیاد دوبارہ عراق آن پہنچا ہے۔ توابین تیزی سے اس جانب بڑھے۔ عین الوردہ کے مقام پر دونوں کے مابین سخت خونریز جنگ ہوئی، جس میں سلیمان بن سرو اور ان کے اکثر ساتھی کام آئے اور ابن زیاد فتح مند آگے بڑھا۔ مختار ثقفی، اسی دوران میں مختار ثقفی منظر عام پر آیا جس نے ابن زیاد کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ مختار ثقفی طائف کے قبیلے بنی ثقیف سے تعلق رکھتا تھا اور کوفے میں مقیم تھا۔ عالم اسلام کی بدنظمی اور انتشار دیکھ کر اس کے دل میں بھی حکومت اور مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن کسی مذہبی تحریک سے وابستہ ہوئے بغیر سیاسی مقاصد میں کامیابی ناممکن نظر آتی تھی۔ اس لیے توابین کی جماعت میں شامل ہو گیا اور ان کی تباہی کے بعد ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نصب العین بھی شہداء کربلا کا انتقام لینا تھا۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے حضرت حسین السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس شخص نے فقط دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر دینی لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس لیے اس کی حمایت سے انکار کر دیا اور عوام کو آگاہ کر دیا کہ وہ اس کے فرع منع ہے۔ لیکن مختار ثقفی بھی بلا کا آدمی تھا، اس نے کمال ہوشیاری اور چالاکی سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے محمد بن حنیفہ کو، جو ان کی بیوی حنیفہ سے تھے، اپنی تحریک کی سرپرستی قبول کرنے پر آمادہ کر لیا، جس سے اس کی جماعت کو بہت فروغ نصیب ہوا۔ مختار نے محمد بن حنیفہ کو حضرت علی کا جانشین اور مہدی وقت مشہور کر کے اپنی تحریک کو بڑی تقویت دی اور ابن سبا کی طرح اسلام میں بہت سے گمراہ کن عقائد شامل کر دیے۔ ابن زبیر کے ساتھ بھی اس نے تعلقات استوار رکھے اور انہیں ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا کہ اس تحریک کے ذریعے وہ بنو امیہ کا خاتمہ کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرے گا، یعنی ان سے بھی تعلقات رکھے اور ان کو دھوکے میں رکھا کہ وہ ان کے بنو امیہ کے خلاف ہے، ان کا خاتمہ کرے گا۔ عراق خصوصاً کوفہ میں مختار کی یہ تحریک بہت مقبول ہوئی۔ کوفہ کا ایک شیعہ رئیس ابراہیم بن اشتر بڑا بہادر اور رسوخ انسان تھا۔ مختار اس کی معاونت کا طالب ہوا تو ابراہیم نے شرط پیش کی کہ اگر تم مجھے اپنی جماعت کا سردار تسلیم کر لو تو میں ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اس پر مختار نے محمد بن حنیفہ سے منسوب ایک فرضی خط اس کے سامنے پیش کیا، جس میں درج تھا کہ ہم نے مختار کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتقام لینے پر متعین کیا، تم بھی اس کی اطاعت کرو، امداد کرو۔ ابراہیم اس فریب میں آ گیا اور مختار کی تحریک میں شامل ہونا قبول کر لیا۔ ابراہیم کی مدد حاصل ہو جانے کے بعد اس تحریک کو بہت تقویت پہنچی۔ اب یہ لوگ عبداللہ بن زبیر کے مقرر کیے ہوئے حاکموں کی علانیہ مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ انہیں شہر بدر کر کے مختار خود کوفہ کا حاکم بن بیٹھا اور ما سوائے بصرہ کے تمام عراق اس کے قبضے میں آ گیا۔ اب قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کی شامت آئی۔ جن لوگوں نے عمل یا زبانی کسی طرح بھی شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں حصہ لیا تھا، چن کر قتل کر دیے گئے۔
ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور مکانات منہدم کر دیے گئے۔ اس کے بعد سمر ذیل جوش اور عمرو بن سعد وغیرہ کو کفیر کردار تک پہنچانے کے لیے فوجی دستے بھیجے، جنہوں نے ان نابکاروں کو جہنم حاصل کیا۔ ابن زیاد ان دنوں اپنی فوج سمیت عراقی سرحد پر ڈیرے ڈالے ہوئے پڑا تھا۔ ابراہیم بن اشتر نے چڑھائی کر کے اسے شکست دی اور اس کا سر لا کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ یہ دوسرا سر تھا جو کسی حکمران کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے یہ سر امام زین العابدین کے پاس بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا سر دیکھ کر مسرور ہوئے اور مختار کے اس کارنامے کو بہت سراہا، کیونکہ وہ دشمن تھا حضرت امام حسین کا اور اس کے قتل میں بڑا حصہ تھا، اس لیے اس کا سر دیکھ کر امام زین العابدین کو مسرت ہوئی اور اس کے کارنامے کو بہت سراہا کہ کم سے کم ایک امام حسین کا ایک قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ابھی تک یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مختار ان کا مطیع و فرمانبردار ہے اور یہ سب کچھ محض ان کی امداد کے لیے کر رہا ہے، مگر جب انہوں نے عمر بن عبد الرحمن کو کوفہ کا والی بنا کر بھیجا تو مختار نے اسے شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس طرح ان پر حقیقت حال واضح ہوئی، چنانچہ اس فتنے کا استحصال کرنے کے لیے اپنے بھائی معصب بن زبیر کو نامزد کیا۔ تو اس طرح وہ مختار ثقفی جو تھا بہت چالاک آدمی تھا، وہ دونوں طرف سے کھیل رہا تھا، ان کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے تھا ابن زبیر کو، اور ادھر ان کی طرفداری بھی حاصل کر رہا تھا بنو امیہ کی۔ مختار نے اپنے ایک بہادر جنرل احمد بن سلیط کو 60,000 کے لشکر کے ساتھ مصعب کے مقابلے کو روانہ کیا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی جس میں ابن سلیط کو شکست ہوئی۔ مختار کا جنرل تھا یہ احمد بن سلیط، اس کو شکست ہوئی اور اس کی فوج کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس شکست کی خبر سن کر مختار خود مقابلے میں آیا، مگر ہزیمت اٹھائی اور بھاگ کر کوفہ کے قلعے میں پناہ لی۔ مصعب نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مختار نے جب دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو باہر نکل کر مقابلے کی ٹھانی۔ اپنے تابعین کے سامنے صریح الفاظ میں اعتراف کیا کہ یہ سب ڈھونگ محض اپنی ذاتی اغراض کے حصول کے لیے رچایا گیا تھا، یعنی اقرار کر لیا اس نے کہ ڈھونگ رچانے کا۔ قصاص حسین رضی اللہ تو محض ایک بہانہ تھا، یہ قبول کی اس نے بات مرنے سے پہلے۔ اس امر کا اقبال کرنے کے بعد اپنی بچی کچھی فوج کے ساتھ مقابلے کو نکلا اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ مصعب نے اس کا سر قلم کر کے ابن زبیر کے پاس بھیجا، یعنی مختار کا سر قلم کر کے مصعب جو تھے ان کے بھائی، انہوں نے اپنے بھائی ابن زبیر کے پاس بھیجا۔ اس کے باقی ماندہ ساتھیوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور اس طرح ایک تحریک ختم ہو گئی۔ اس طرح مختار کا قصہ ختم ہوا، وہ مارا گیا، اس کا سر ابن زبیر کے سامنے پیش کیا مصعب نے، اور باقی جو مختار کے ساتھی رہ گئے تھے انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس طرح یہ تحریک ختم ہوئی۔ اس کے بعد کا حوال انشاءاللہ آئندہ قسط میں پیش کروں گا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔